السلام علیکم ویورز، استاد کمپیوٹر اکیڈمی میں خوش آمدید دوستوں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے اسی طرح انٹرسٹنگ انفارمیشن اور بیسکس کی ویڈیو لاتے رہیں گے۔ دوستو، ہم نے ٹینسز کو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس تک کمپلیٹ کیا تھا، جس کے لیے آپ میرے پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ کمنٹس میں میں اس کے لنک بھی شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو میں ہم فاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی طرف جائیں گے اور اس کو پراپر سمجھیں گے، پہچان اور فردر اس کے اندر جتنی بھی پروسیس ہے۔ تو فاسٹ انڈیفینٹ ٹینس پہلی ماضی مطلق، یعنی ماضی میں پہلے ماضی مطلق یعنی قریب کے ماضی میں ایک کام کمپلیٹ ہوا ہے۔ اردو میں پہچان اس کا کیا ہے دوستو، اس کو تھوڑا دھیان سے آپ لوگ سنیں گے، کیونکہ اس کے دو طرح کے پہچان ہوتے ہیں۔ اردو کے ایسے فقرے جن کے آخر میں الف، ونڈیے اور پرتیے دو طرح کے یہ ہوتے ہیں وغیرہ آئے تو پاس انڈیفینٹ ٹینس کے فقرے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک جملہ الف، ونڈیے اور پرتیے سے فنش ہوگا، ختم ہوگا، تو فاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے فقرے کنسیڈر ہوں گے۔ مثال کے طور پر میں نے خط لکھا، اگر اس سینٹنس میں آپ دیکھیں تو لاسٹ میں الف ہے۔ اس نے نظم پڑھی، اگر آپ لاسٹ پہ دیکھیں تو ونڈیے ہے۔ ہم نے پرندے دیکھے تو پرتیے ہے۔ یہ سارے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے فقرے ہیں۔ چلو دوسرے پہچان کی طرف جاتے ہیں دوستوں۔ اس کے علاوہ ایسے فقرے جن کے آخر میں تا تھا، تھی تھی، تے وغیرہ آئے تو وہ بھی اس ٹینس کے فقرے ہوں گے۔ ایک پہچان الف یا یہ ہے اور دوسرا تا تھا، تھی تھی، تے وغیرہ آ جائے تو یہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا پہچان ہے۔ مثال کے طور پر کچھ جملے ہیں، وہ ہر روز ورزش کرتا تھا، تو آپ اگر اس کو دیکھیں تو لاسٹ میں تا آیا ہے۔ وہ تمہیں بہت یاد کرتے تھے، تے آئے ہیں تو یہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے فقرے ہیں۔ نوٹ کی طرف جاتے ہیں کہ اس میں امپورٹنس کیا ہے۔ اس ٹینس کے فقروں کے آخر میں ہے، ہو، سمپل ہوں، ہیں یا گا، گے، گی وغیرہ ہرگز نہیں آتے۔ اگر اس طرح کے ورڈ آپ سینٹنس کے آخر میں دیں گے تو آپ کنسیڈر کریں کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اگر الف یا یہ وغیرہ یا تا تھی وغیرہ آ جائے تو پھر وہ اس ٹینس کے جملے ہوں گے۔ یہ نوٹ کا جو آپشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے دوستو، ان چیزوں کو تھوڑا دھیان سے دیکھیں گا۔ اب آگے جاتے ہیں دوستو فعل یعنی ورب کی فارم کی طرف، کہ اس میں کون سا ورب کا فارم استعمال ہوگا۔ اس ٹینس کے مثبت فقروں میں ورب کی سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے، یعنی جو مثبت فقرے ہوتے ہیں اس میں سیکنڈ فارم استعمال ہوگا ورب کا۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ ورب کی تین فارم ہوتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ۔ جس طرح ہے گو، وینٹ اینڈ گون، تو اس جملے میں ہم وینٹ یعنی وینٹ جو دوسرا فارم ہے ہم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ جبکہ نفی اور سوالیہ فقروں میں فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے۔ اگر ایک جملہ نفی ہے، نگیٹیو ہے یا انٹراگیٹیو سینٹنس ہے تو پھر آپ پہلا فارم ورب کا استعمال کریں گے، ادروائز اگر مثبت فقرے ہے تو پھر آپ سیکنڈ فارم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ امدادی فعل کی طرف آتے ہیں دوستوں، ہیلپنگ ورب کی طرف، کہ اس جملوں میں ہیلپنگ ورب کون سا استعمال ہوگا۔ اس ٹینس میں امدادی فعل یعنی ڈیڈ استعمال ہوتا ہے۔ امدادی فعل ڈیڈ، DID استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ امدادی فعل صرف نفی اور سوالیہ فقروں میں استعمال ہوتا ہے، مثبت فقروں میں استعمال نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کو تھوڑا دھیان سے دیکھیے گا دوستوں۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہیلپنگ ورب ڈیڈ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر جملہ نفی ہو، نگیٹیو ہو یا انٹراگیٹیو ہو تب آپ ڈیڈ استعمال کریں گے اور آپ مثبت میں استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن مثبت میں ایک اور
آپشن ہے یا کنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ نوٹ، آپ نوٹ کو تھوڑا دھیان سے دیکھیے گا، بعض اوقات کسی بات پر زور دینے کے لیے مثبت فقروں میں بھی امدادی فعل ڈیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم نے بتایا کہ نفی اور انٹراگیٹیو میں ڈیڈ استعمال ہی ہوتا ہے، مثبت میں موسٹلی استعمال نہیں ہوتا، لیکن جب اگر ایک بات پر بہت زور دینا ہو، بہت زیادہ کنونس کرنا ہو ایک چیز، تو پھر آپ ڈیڈ کا استعمال مثبت فقروں میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح مثال کے طور پر اس نے ضرور میری کتاب چرائی تھی، ہی ڈڈ اسٹیل مائی بک، ٹھیک ہے؟ ہی ڈڈ اسٹیل مائی بک. اب یہ دیکھو اگر ڈڈ آ گیا تو پھر آپ اسٹیل یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ فرسٹ فارم ہے، لیکن جب ڈڈ نہیں ہو تو پھر آپ سیکنڈ فارم یوز کریں گے. یہ جملہ اس طرح بھی آپ پروناؤنس کر سکتے، اس نے میری کتاب چرائی تھی، ہی اسٹول مائی بک. پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے زور دیا ہے تو پھر ہی ڈڈ اسٹیل مائی بک. کلیے کی طرف آتے ہیں دوستوں، تو پہلے آپ سبجیکٹ لگائیں گے، اس کے بعد ورب کے سیکنڈ فارم لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں مثبت فقروں کی. جب آپ کے مثبت فقرے ہوتے ہیں تو سبجیکٹ، پھر سیکنڈ فارم آف دا ورب، پھر آبجیکٹ آپ کا، یہ اس کا کلیہ ہے. اس مثبت فقروں کی طرف آتے ہیں افرمیٹیو سینٹینسز کی طرف. اس ٹینس کے مثبت فقروں میں امدادی فعل ڈیڈ استعمال نہیں ہوتا، لیکن جب زور دینا ہو کسی چیز پر تو پھر آپ استعمال کریں گے. اس لیے مثبت فقروں کا ترجمہ کرتے وقت سب سے پہلے فاعل یعنی سبجیکٹ، پھر ورب کے سیکنڈ فارم، اور آخر میں مفعول کا ترجمہ کیا جاتا ہے. سبجیکٹ پلس سیکنڈ فارم آف دا ورب پھر آبجیکٹ، تو یہ دونوں آپ کی تینوں آپ کا کلیہ بنتا ہے ان سے. اب آتے ہیں کچھ اگزامپل کی طرف تاکہ آپ لوگوں کا کنفیوژن بھی دور ہو جائے کہ چلو ہم نے تو تھیوری سیکھ لیا، آپ نے سمجھا لیا، لیکن ابھی کچھ اگزامپل بھی ہونی چاہیے. تو اگزامپل یہ ہے، صوبیا نے پھول توڑا. پہلے ہم جملے کو دیکھیں گے کہ جملہ ہے کس ٹینس کا، تو آخر میں الف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ جملہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا. صوبیا پلکڈ ا فلاور، ٹھیک ہے؟ یا اس نے جھوٹ بولا، لاسٹ میں الف آیا ہے، ہی ٹولڈ ا لائی. آپ دھیان دیں ورب پہ، تو ورب کا سیکنڈ فارم یوز ہوا ہے. تم نے اپنا وقت ضائع کیا، یو ویسٹڈ یور ٹائم. یہ دیکھو، یو ویسٹڈ یور ٹائم، تم نے اپنا وقت ضائع کیا، ٹھیک ہے؟ ویسٹڈ یعنی آپ سیکنڈ فارم یوز کریں گے. تو یہ کچھ اگزامپل ہے اس کے، ٹھیک ہے دوستوں؟ اب آگے جاتے ہیں دوستوں نفی فقروں کی طرف کہ جب آپ نگیٹیو سینٹنسز یوز کریں گے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی تو وہ کس طرح ہوں گے. اس ٹینس کے فقروں کو نفی بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد ڈیڈ ناٹ لگایا جاتا ہے، یعنی سبجیکٹ کے فوراً بعد آپ ڈیڈ ناٹ لگائیں گے. تو پھر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، پھر ورب کا فرسٹ فارم آپ لگائیں گے. جب ڈیڈ آپ لگائیں گے یا ڈیڈ ناٹ لگائیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی آپ سوئچ کریں گے ٹو دا فرسٹ فارم آف دا ورب. ٹھیک ہو گیا؟ ہم کلیے کی طرف آتے ہیں، سبجیکٹ پلس ڈیڈ ناٹ پلس فرسٹ فارم آف دا ورب پلس آبجیکٹ، یہ آپ کا کلیہ ہے. اب آتے ہیں کچھ اگزامپل کی طرف دوستوں تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ہاؤ ٹو میک نیگیٹیو سینٹینسز آف دا فاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. اس نے میری بے عزتی کی. جملے کو پہلے آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ یہ کس ٹینس کا جملہ ہے، تو آخر میں یہ ہے، تو یہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ. انگلش کی طرف آتے ہیں کہ اس کا انگلش کس طرح ہوگا، ہی ڈڈ ناٹ انسلٹ می. اب ڈڈ ناٹ آ گیا تو انسلٹ یعنی پہلا فارم آپ یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے علی کو گالی نہیں دی، وی ڈڈ ناٹ ابیوز علی. ابیوزڈ یعنی سیکنڈ فارم آپ یوز نہیں کریں گے، یو کین یوز فرسٹ فارم آف دا ورب اوور ہیئر، ٹھیک ہے؟ اس نے دریا میں چھلانگ نہیں لگائی، ہی ڈڈ ناٹ جمپ انٹو دا ریور، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہ اس میں نہیں لگانا ہو تو پھر ہی جمپڈ انٹو دا ریور. پھر یو کین یوز سیکنڈ فارم آف دا ورب اوور ہیئر. ایف یو ناٹ یوز
نیگیٹیو سینٹینسز. جب آپ کو نیگیٹیو سینٹینس یوز کرنا ہے پھر آپ فرسٹ فارم آف دا ورب یوز کریں گے. ٹھیک ہے دوستوں. اب جاتے ہیں انٹراگیٹیو سینٹینسز کی طرف کہ ہاؤ ٹو میک انٹراگیٹیو سینٹینسز اینڈ what are the important point to make interrogative sentences. فقروں کو سوالیہ بنانے کے لیے سبجیکٹ سے پہلے یعنی فقرے کے شروع میں امدادی فعل ڈیڈ لگایا جاتا ہے. یو کین یوز ڈیڈ ان بگننگ آف دا سینٹینس. یعنی سینٹینس جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو ڈیڈ لگانا ہوگا. جب آپ ڈیڈ لگائیں گے دین یو کین یوز فرسٹ فارم آف دا ورڈ. یو کان یوز سیکنڈ فارم آف دا ورڈ بیکاز the sentence is interrogative instead of affirmative sentences. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے دوستوں. آگے جاتے ہیں کہ کلیے کی طرف کہ اس کا کلیہ ہے کیسا. تو فرسٹ یو کین یوز ڈیڈ، پھر اس کے بعد آپ کا ہوگا سبجیکٹ، پھر فرسٹ فارم آف دا ورڈ اینڈ پلس آبجیکٹ. دس از دا کلیہ آف یور انٹراگیٹیو سینٹینسز اینڈ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. اب آتے ہیں دوستوں کچھ اگزامپل کی طرف تاکہ آپ لوگوں کا کنفیوژن کلیئر ہو جائے کہ ہاؤ ٹو میک انٹراگیٹیو سینٹینسز. تو پہلا ہے کہ کیا وہ امتحان میں فیل ہو گیا ہے. یو کین سی فرسٹ کہ اس سینٹینس کو فنش کس ورڈ پہ کیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ سینٹینس کس ٹینس کا ہے. تو یہ علی پر فنش ہوا ہے. دیٹس وائی اٹ از ٹینس آف پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. ٹھیک ہے. تو انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا ڈیڈ ہی فیل ان دا ایگزامینیشن. جب ڈیڈ آئے گا تو پھر آپ کو فرسٹ فارم آف دا ورب یوز کرنا ہے. تو پہلے آپ ڈیڈ لگائیں گے. اگر ہم اس کو اور کلیے کی کمپیریزن کریں پھر اس کے بعد آپ سبجیکٹ لگائیں گے، پھر فرسٹ فارم آف دا ورب ہوگا، پھر آپ کا آبجیکٹ ہوگا اور بیچ میں ان دا پریپوزیشن وغیرہ ہیں. انشاءاللہ آئی ول میک explanatory video on this topic as well. دوسری کی طرف جاتے ہیں. کیا کل بارش ہوئی. ڈیڈ اٹ رین یسٹرڈے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ آپ جو انٹراگیٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں اس کے لاسٹ میں آپ سائن آف انٹروگیشن لگائیں گے. کیا تم نے فقیر کی مدد کی. ڈیڈ یو ہیلپ دا بیگر. تم نے پھول کیوں توڑے. وائی ڈیڈ یو پلک فلاورز. تو دوستو یہ کچھ سینٹینسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسلیشن بھی ہے تاکہ آپ لوگ پراپرلی سیکھیں کہ ہاؤ ٹو میک انٹراگیٹیو سینٹینسز. اب جاتے ہیں دوستو ایکسرسائز کی طرف. اب یہ ایکچولی آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ پہلے لیکچر کو پراپرلی سنیں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پاس انڈیپینڈنس ہے کیا، اس میں کون کون سینٹینس پہچان اس کا کیا ہے، کلیہ کیا ہے، مثبت کے لیے کیسا ہے، منفی کے لیے کیسا ہے، ہیلپنگ ورب کون سے یوز ہوتے ہیں، فارم آف دا ورب کیسا یوز ہوتا ہے، مثبت میں کون سا فارم یوز ہوتا ہے، منفی میں کون سا. ان چیزوں کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں پھر ایکسرسائز کی طرف آئے تو آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ ان چیزوں کو آسانی سے سالو کریں گے. ٹھیک ہے. جس طرح یہ 10 جملے انہوں نے دی ہے کہ ہم نے خوب محنت کی، مال گاڑی مسافر گاڑی سے ٹکرا گئی، انہوں نے پرانا مکان بیچا ایٹسٹرا. یہ سینٹنسز ہے. اب نیچے ان کے انگلش بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن ہے، لیکن اس میں کچھ مسٹیکس ہے. تو آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ یہ ایکسرسائز خود کروائے، ان چیزوں کو خود دیکھے، پھر آپ لوگوں کو ایگزیکٹ پتہ چلے گا کہ ہم نے پراپرلی ٹینس سیکھا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. جس طرح میں ایک ان میں سے ایک کرتا ہوں کہ 3 نمبر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے انہوں نے پرانا مکان بیچ دیا. تو ہی سیل دیئر اولڈ ہاؤس. اب اس میں ایشو ہے، اس میں مسٹیک ہے، کیونکہ جب ہم مثبت جملے یوز کرتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں تو اس کے ساتھ ہمیں وی کین یوز سیکنڈ فارم آف دا ورڈ. تو یہ کس طرح ہے، دے سولڈ دیئر اولڈ ہاؤس، یہ اس طرح کریکٹ ہوگا. باقی جتنے بھی جملے ہیں دوستو آپ یہ خود کریں، پراپرلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، پھر اس پہ پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ پراپرلی چیزوں کو آسانی سے سیکھیں گے. اگر پھر بھی کوئی ایشوز ہے تو آپ یو کین کمنٹس می کہ سر آپ اس کے لیے ایک ویڈیو بنائیں، تو پھر ڈیفینیٹلی آئی ول میک اے ویڈیو فار دس ایکسرسائز ایز ویل. ٹھیک ہے دوستوں. تو دوستو اس لیکچر میں ہم نے فاسٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس کے سارے جتنے بھی ٹینس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے میں نے آپ لوگوں کو
کے ساتھ ڈسکس کیا. ہوپ آپ ان چیزوں کو پراپرلی سیکھیں گے. ویڈیو اگر پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب اور چینل آلسو شیئر ود یور فرینڈ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.